اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترجمہ تفسیر کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات کا ترجمہ تفسیر دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورت کے 8ویں رکوع میں گائے کا مفصل واقعہ مذکور ہے، اور جس میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے بطور علامت اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اور ویسے تو یہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی اور ہجرت کے بعد اس سورت کا نزول شروع ہوا، پھر مختلف مواقع پر مختلف آیات نازل ہوتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا۔ ویسے تو تمام صورتوں کو قرآن پاک کی تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے برابر ہیں، لیکن مضامین کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ سورۃ البقرہ میں تمام بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت، جزا، سزا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور اہم معاملات جیسے نکاح، طلاق، قصاص، عدت، رہن، سود، ان سب کے بارے میں مفصل تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے مضامین کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کو تمام صورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو اکثر صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور حروف ہی پڑھے جاتے ہیں، ان کو جوڑ توڑ میں نہیں پڑھا جاتا، ان کو حروف تہجی کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، اور کوئی تیسرا بندہ ان کا مطلب نہیں جانتا۔ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پہ ایک یہودی مالک بن سیف جس کا نام تھا، وہ مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالا کرتا تھا، یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں پہ اس شک کو دور کیا گیا کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں پہ پچھلی سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کی درخواست کی گئی تھی، اب یہاں پہ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین لا کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہی وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ اور متقین تقوی سے ہے، تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ اس کا یہ ہے ادنا، اور سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، اپنے آپ کو عذاب دائمی سے بچا لے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے کم تر درجہ ہے۔ تقوی کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچائے، یہ تقوی کا درمیانی درجہ ہے۔ اور تقوی کا تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسی جائز کاموں سے بھی بچا لے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول کر دیں، یعنی ایسی حلال اور جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا کہ جس انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول ہو جائے، تو یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ تقوی ہدایت دینے والی ہے، جو کافر ہیں ان کو اسلام کی ہدایت دینے والی ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہدایت کرنے والی ہے، اور جو صالحین ہیں ان کو اولیاء کے درجات تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر،
اب یہاں سے آگے جو ہے وہ امام مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، 5 صفات مومنین کی بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر بن دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائیں، جو غیب کی خبریں دیں، تو اس پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کتابیں، رسول، آخرت، نبی، آخرت اور فرشتے، قبر، حشر، نشر، جزا، سزا، یہ سب اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی غیب کی، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ یصلون الصلاۃ، نماز پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے کا مطلب پڑھ لیا، اور قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز تمام فرائض، واجبات، سنت، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے خشوع و خضوع سے اور جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ رزق کا لفظ بہت وسیع ہے۔ رزق کا مطلب صرف رزق نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، علم، عقل، مال، فہم، سمجھ بوجھ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، مال، دولت، اولاد، ہر چیز جو ہے وہ اس رزق میں داخل ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سارا کا سارا نہیں خرچ کرتے، بلکہ اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو وہ بھی خرچ کرتے ہیں لوگوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو وہ بھی دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قوت دی، طاقت دی، تو اس طاقت، قوت، صحت کو استعمال کرتے ہوئے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ والذین، اب یہاں سے چوتھی صفت بیان ہو رہی ہے، والذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل، جو اتارا گیا، الیک، آپ پر، وما انزل، جو اتارا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی کہ جو آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پاک پر بھی ایمان لانا اور عمل کرنا دونوں ہیں، لیکن جو پہلے کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ جو بھی اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتاری گئیں، ان کو اللہ کی طرف سے بھیجا جانا مانتے ہیں، اور عمل صرف اور صرف قرآن پاک پر کرتے ہیں۔ اور یہ سب جو آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن پاک پر بھی اور اس سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئی سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرتی، اور پانچویں صفت، وبالآخرتی، آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آخرت تو ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب میں غیب کے ذکر میں آخرت کا ذکر آ گیا تھا، لیکن یہاں پہ الگ سے ذکر کیا گیا کہ وہاں پہ تو صرف ایمان لے آئے آخرت پر، لیکن آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایسا یقین رکھتے ہیں آخرت پر کہ جیسے ایسا یقین ہے ان کا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان لے آئے، مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ، ماننے کے ساتھ ساتھ صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسا یقین رکھتے ہیں کہ جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ یہاں پہ مومنین کی 5 صفات بیان ہوئی۔ پہلی صفت یؤمنون بالغیب، دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، اور تیسری ومما رزقناہم ینفقون، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اس سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور جو کتابیں اتاری گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور اس سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئیں اس سب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ آج ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اور ہمارے تمام دیکھنے سننے والوں کو دونوں جہانوں کی، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں، اور مومنین کی جو ہم نے صفات سیکھیں ان صفات کو اپنانے کی ہمت، طاقت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔